اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومن
مستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وبارک. آج کل کے حالات اور ہماری غفلت اور آج کے عنوان کو سامنے رکھ کر کچھ اشعار ہیں. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا بولو بھائی، کیا تھی بھی بولو. آپ خاموش ہیں الگ بات، اسٹیج بھی خاموش ہے جبکہ پورے حضرات علماء بیٹھے. ماشاءاللہ. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. بے شک بولو، بچے خاموش ہونا. اچھا، اور آپ نہیں بول رہے صرف اس لیے کہ آپ کو اتنا گہرا مصرع کیسے سمجھ میں آئے گا. لیکن درد ہے، فکر ہے اس مصرع میں. خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے. آمین آمین. انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. آج کل شاعروں کو یا شعر پڑھنے والوں کو دو کام کرنا پڑتا ہے. ایک شعر بھی پڑھنا، دوسرا اسے سمجھانا. مطلب کیا؟ موز بھی دینا، چھل کو بھی دینا. یہ بچہ کون ہے؟ بڑھیا بیٹا. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. دامن بھی بچانا ہے مگر یہ نہیں سوچا. شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے. شیشے کا محل آپ نے بنوا تو لیا ہے
शार को। दूसरा मिसरा पढ़ूं तो शायद स्टेज के उलमा तड़प उठेंगे। शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, पत्थर का जमाना है, मगर ये नहीं सोचा पत्थर का जमाना है, मगर ये नहीं सोचा। बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं। कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा। पूरी जो तकरीर है इंशाअल्लाह ताला इन उलमाए किराम की दुआएं और तवज्जुहात से आएगी। ये आजिज़ एक साउंड बॉक्स बनकर आपके सामने बैठा है, तो ये पूरे अशआर का खुलासा रहेगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले इतना बड़ा मजमा जो यहाँ बैठा है और उलमा के अलावा जो हजरात स्टेज में बैठे हैं, ये नीयत कर ले कि जो बातें कुरान और हदीस की और हालात की आएंगी इंशाअल्लाह हम ज़रूर अमल करेंगे। याद रखो मुसलमानों, ये दौर सुनने का तो ज़रूर है, लेकिन उससे ज़्यादा अमल करने का दौर है। अगर अमल नहीं करेंगे तो उम्मत तरक्की नहीं करेगी, दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होगी। अमल नहीं करेगी। अब जो हालात हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक और बदतर हालात आने वाले हैं। अमल ही इस वक्त का लाहिए अमल है। अमल ही दुश्मनों का करारा जवाब है। अमल ही अल्लाह के फजल से मुसलमानों का हथियार है। अगर अमल नहीं, एक एक नौजवान के गले में हाथ रखकर ये आजिज इन उलमाए किराम का दर्द पेश करता है कि तेरे और मेरे आने वाले दिन अब से ज्यादा बदतर होंगे। और एक बात भी अर्ज कर देता हूं, अब जो बयानात होंगे, चाहे मसाजिद में हो के मदारिस में हो या जलसे बाहर के हो, इस्लाह मुआशरा के हो, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि कोई बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के सामने पूरा सबक इस्लाम का आ चुका है। रिपीट ही होंगे बातें, कहने वाला बदलेगा, अंदाज बदलेगा, बात वही होगी। कहने वाला बदलेगा,
آج سے پہلے کہنے والے کوئی اور تھے، اور الحمدللہ اس وقت یہ حضرات علماء کرام ہیں۔ چند سال گزریں گے، کتنی لمبی دعا کرے تو بھی سنچوری مارنا مشکل۔ کیا بولا نا؟ اللہ عمر میں برکت دے، اللہ حضرت کے عمر میں برکت دے، اللہ ابا کی عمر میں برکت دے، اللہ امی کی عمر میں برکت دے، اللہ بچوں کی عمر میں برکت دے۔ دعا کرو، دعا کرنا چھوڑو یہ نہیں بولتا میں۔ اللہ میرے دوست کے عمر میں برکت دے، میرے بھائی بہنوں کے عمر میں برکت دے، اللہ میری بیوی کے عمر میں اتنے دعایا میں کرا نا، یہ دعا ہمت رہی تو کرو، دیکھیں گے اللہ تمہاری جو محبت ہے ہر نوجوان کو عطا کرے۔ ورنہ مجھے معاف فرمائیے قبلہ، آج دور کیا ہے؟ بچے ماں باپ کے موت کا انتظار کرتے ہیں، بیوی شوہر کے موت کا انتظار کرتی ہے، شوہر بیوی کے موت کا انتظار کرتے ہیں، دوست دوست کے موت کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ دور ہے آج، یہ دور ہے۔ مرے تو رونا بھی آتا نہیں آج کل۔ میتوں میں جانے کے بعد حقیقتیں کھلتے، مرنے والا مریانا، اس کے رشتہ دار اس کے مرنے سے غمزدہ ہیں کہ خوش ہیں، یا ان کے مرنے کا اثر ان پر پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، میت کے گھر میں رہنے والوں کی صورتیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ کل صبح ایک نوجوان فون کریا، میں تب بھی مہاراشٹر سے آ کر اترا ہوں، گھر کے سودے سلف سب لا کر فارغ کرنے کے بعد میری ضروریات جمعہ سے فارغ ہو کر مطالعے میں بیٹھا ہوں۔ جمعہ سے پہلے میں فون نہیں اٹھاتا، لیکن پھر بھی بار بار آ رہا ہے نا کیب کو اٹھایا تو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بولا، معلوم کیا حضرت؟ تو بولیا نہیں منجھے کیا با معلوم ہے؟ کیا بات قصہ؟ حضرت مودی جی کی والدہ کا انتقال ہوگا۔ کیا ادب سے بولے حضرت نے، میں سوچیا ہیرا بھائی کی، رابعہ بصری کی۔ خیر عمر بھائی کس کی بھی ماں ہو ماہی ہے، کس کا بھی باپ ہو باپ ہی تو ہے، کس کا بھی بھائی ہو بھائی ہی تو ہے۔ ان سینوں میں دھڑکتے دل کا نام اسلام ہے۔ یہ انسانوں کے مرنے پر کیا افسوس کرتے ہیں، راستوں میں جانور بھی مرتا ہے تو درد ہوتا ہے، راستوں میں جانور مرتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ مولانا مجھے اسی بات کا افسوس ہوتا ہے، ایسی درد مند قوم کو دہشت گرد کہنے والے کیا ہی عجیب ہے، ان کو آخر ہم میں وہ کیا دہشت گردی نظر آتی ہے۔ خالی عمل پر بات کر رہا ہوں، عنوان کی طرف آؤں گا۔ ایک ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، یہ کسی لیڈر کی اسپیچ نہیں، وارثین انبیاء کا بیان ہے۔ یہ ان کے ایک ایک جملے کا تعلق قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہے، الفاظ کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے، اجسام کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، درد کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، فکر کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، نظر کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے۔ قسم اللہ کی میرے بھائیوں، اس وقت اپنی قوم کے پیچھے جتنا علماء محنت کر رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی قوم کے پیچھے اس قوم کے رہبر محنت نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا میں کتنے قسم کے قوماں ہی معلوم؟ آر یو نو؟
دنیا میں کتنے قسم کے مذاہب ہیں معلوم؟ کتنے؟ ایک شعر پڑھتے دنیا میں کتنے قسم کے مذہب ہیں، ہندوستان میں کتنے قسم کے مذہب ہیں، اگر اس کو گننا چاہے تو ایک شعر پڑھ دیتے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہے آپس میں بھائی بھائی، ریسرچ نہیں، تحقیق نہیں، مطالعہ نہیں، گہرائی نہیں، فلمیں ہی فلمیں، سیریل ہی سیریل، فٹ بال آیا تو فٹ بال کے پیچھے، کرکٹ آیا تو کرکٹ کے پیچھے، T20 آیا تو T20 کے پیچھے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مسلمانوں ہے اگر سب کچھ تو ان علماء کرام کے پاس ہے۔ ساری دنیا میں 4200 قسم کے مذاہب ہیں۔ کتنے؟ سوری جگری، ارے بولو رے با، لائٹا ہمارے طرف ہو گئی، ان کے طرف اتنے لائٹا نہیں ہی۔ یہ اجالا ایسا ہے آج کے زمانے میں شاید ٹمکور شہر میں بولیا تھا کہ اس سے ہمیں تو نہیں دھوکہ کھا رہی، نیا نوجوان طبقہ بھی دھوکہ کھا رہا ہے۔ آج کل شادی محلہ میں اسے اجالے لائٹاں ڈالا تہیں، کسی کی دیکھ لیتا، گر جاتا، قسم کھا لیتا، کر یا تو اسے کر دوں نہیں تو نہیں بول کر کہ آخر اس میں کیا رے تجھے نظر آیا، قسم کھا رہا ہے نا رے، نہیں اسے کر دوں، اور اپنے راتوں کے اندھیرے میں بھی اس کے گورے پن کا اجالا محسوس کرتا۔ کیا گوری کیا گوری مل جانا۔ دیکھو حضرت تہجد میں دعا کرے تو اللہ قبول کرتا کیا حضرت؟ اسے دیکھ لے کوئی، اسے تہجد یاد آ رہی ہے۔ یہ آزاد لڑکی کا میک اپ دیکھ کو یہ گھگو کو تہجد یاد آ رہی ہے۔ اللہ کا ڈر تہجد یاد نہیں آئی، خود کے ماں باپ کی فکر تہجد یاد نہیں آئی، جنت کی طلب تہجد یاد نہیں آئی، اللہ کی رضا تہجد یاد نہیں آئی، پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا عمل ہے تہجد یاد نہیں آئی۔ اگر تہجد یاد آئی یہ لائٹوں کا صدقہ دیکھ کر تہجد یاد آئی، لائٹوں کا ذرہ ساؤنڈ بڑا صاحب، کون سا بنو بخیل لے، لائٹوں کا صدقہ دیکھ کر تہجد یاد آ گئی، اب جا کر تہجد پڑھتا۔ آہا، خالی لائٹا میں بات یاد آ رہی ہے، تہجد پڑھ کو دعا کرتا۔ تہجد کا تو ایک واقعہ یاد آیا حضرت، توجہ چاہتا، ابھی تقریر شروع کریا نہیں با، میرے پاس ہمہ قسم کے کیسز آتے ہیں، مولانا نے اس کا اظہار فرمایا، مسجد کی ذمہ داری، مدرسے کی ذمہ داری، باہر کی ذمہ داری، پھر قوم کا رونا بھی سننا سمجھ۔ شادی شدہ زندگیوں کا رونا بھی میرے پاس آتا، غیر شادی شدہ زندگیوں کا رونا بھی میرے پاس آتا۔ میری تقریر آدھی سے زیادہ اس وقت امت کی حالت، دل چاہتا ہے کہ کوئی 2022 کا واقعہ بیان نہ کروں، پورا سورہ فاتحہ بیان کروں، پورا سورہ بقرہ بیان کروں، پورا قرآن مجید بیان کروں، پورا احادیث بیان کروں، پوری نبی کی سیرت بیان کروں، لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے حالات کو ملانا پڑتا ہے۔ مجھے ایک شریف خاندان کے ماں باپ فون کیے، خاص طور پر محترمہ فون کرتی ہے، حضرت میں بہت ٹینشن میں ہوں حضرت۔ کیا قصہ؟ کیا کرنا حضرت، زہر کھا کو مرنے کا وقت آ کو ہے حضرت۔
غیرت مند ماں باپ کے لیے سب برداشت ہے، بھوک برداشت، فقر و فاقہ برداشت، غربت برداشت، پیون لگے ہوئے کپڑے برداشت، جھوپڑی برداشت۔ شہر میں رہنے والے خریوں میں رہنا پسند کر لیں گے، لیکن غیرت مند لوگوں کے لیے بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ جن کے اندر شرم ہو، حیا ہو، وہ سب برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مرنا برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بے غیرتی برداشت نہیں کرتے۔ ذرا وہاں کونتی بھی جا کر بچوں کو خاموش کرو، کی کہتے انہوں ٹمکر والے نہیں دکھ رہی، یو پی والے دکھ رہی ہونا۔ آہستہ آہستہ بیٹے بیٹے دے ٹوپی والے بیٹھو۔ عزت مند ماں باپ کو سب برداشت ہے، لیکن بے عزتی برداشت نہیں۔ ایک ماں نے فون کیا، تہجد پر بات یاد آ گئی، لائٹ پر چلا گیا، آ جاؤں گا انشاءاللہ بہت جلد۔ مرنے کا وقت ہے حضرت کی ماں، کیسا بولوں حضرت میں تم نہ، میں بولا بولنے تو فون کریں ہی، کیسا بولوں کہ تو میں کیا ماں کروں، کیا بھی نہیں حضرت۔ میری بچی کے موبائل میں کس کا کی فون آتا حضرت، میں بولا کرنے والے کا قصور بعد میں ہے ماں، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل تمہیں نہ دیے، تمہیں اتنا قصوروار، ہاتھ میں سانپ دیکھ ڈال کو، کیا بھی نہیں حضرت، میرے بچی کو سانپ کاٹتا کا تو دیوانے نہیں، ہاتھ میں زبردست لال بچھو دے ڈال کو، حضرت میری بچی کو بچھو کاٹتا کا تو میں کیا کروں ماں، ہاں حضرت ہمارے سے وہ غلطی ہوگی حضرت، تمہارے سکا مولوی صاحبہ کا بیان سنے نہیں حضرت، چھنا لیو ماں، حضرت صاحب بول رہی ہے حضرت، میرے ہاتھ سے موبائل چھنائے تو دوسرے گھنٹے میں میری لاش، کیا دھمکی دیکھو ماں باپ کو رکھیے، دیکھو میرے ہاتھ سے موبائل چھنائے دوسرے گھنٹے میں میری لاش، اب میں کیا کرنا ماں، کیا بھی نہیں حضرت، ایک نمبر سے فون آتا، ذرا وہ پٹے سے تم بات کرو حضرت، دیو ماں، نمبر لے کو نوٹ کر لیا، نوٹ کر لے کو میں میرے نمبر سے اسے فون کریا، اتفاق سے انہیں میرا عاشق دیکھے، گاڑی کہاں کی پھری، آکو سرکل کے پاس کھڑی، گاڑی کہاں کی پھری، آکو کہاں کھڑی، سرکل کے پاس، جیسے ہی میں فون کریا، انہیں میرا نمبر اس کے موبائل میں ڈال کو رکھا تھا، انہیں تعجب، حضرت منجے فون کر ڈالے نا، فوراً اٹھایا، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، کیسا حضرت، کیسا حضرت، منجے یاد کر لیے میرا نمبر تم نہ کون دیے حضرت، اب بھی فرشتہ لا کو دیکھو گیا باہر، ابھی فرشتہ لا کو دیکھو گیا باہر، کیا حضرت خیریت، کیا میری تو خیریت ہے، تو خیریت سے ہے کیا بات، تمہاری دعا حضرت، میں بولا میں دعا کرتا تو فون بھی نہیں کرتا تھا میں، اچھا کیا بھی نہیں بھا، میں ایک نمبر دے رہا ہوں، یہ کس کا نمبر دیکھ با، جو نمبر تھا نا وہ نمبر دیا میں اسے، یہ نمبر کس کا با، حضرت یہ نمبر تم نے کہاں سے ملیا حضرت، جو فرشتہ تیرا نمبر مجھے دیا نہیں، وہ فرشتہ یہ نمبر بھی دیا سو، کئی کو با سب کی بھان بھانی چھوتی، سب کی بیٹی بیٹی چھوتی، سب کی عزتی چھوتی، یہ بچی کو یہ نمبر میرا کو 3-4 بجے کئی کو با فون کرتا کہ تو حضرت غلط سمجھو نہ کو حضرت، تہجد کو اٹھا رہا سو، واہ
तहज्जुद को उठाने के वास्ते उन्हें मिली क्या? तहज्जुद पर बात याद आ गई। आज मुसलमान की इज्जत का मुहाफिज नहीं है। गैर इज्जतों पर हमला करे तो बमड़ियां मारते, सीना मारते, बयानात करते, वावैला मचाते, तंजीमें, तहरीके, नौजवानों का जोश जज्बा उबल कर बाहर आता है। आज हालत क्या है कि खुद की इज्जतें खुद कौम के हाथों महफूज नहीं, खुद का माल कौम के हाथ महफूज नहीं। मेरकोरी लाइटों पर बात याद आ गई। इससे तो धोखा खा लेते नौजवान भी, हमें भी खा लेता धोखा। कसम खाता करया तो उसे कर तू बोल को माँ भी देखती क्या की जाको मरेंदो कर लिया तो कर लें दो, हमारे भी चपला बच्चे फिरने की ज़रूरत नहीं बोल को, एक ही दरवाज़ा खिटखिटाना बोल को जाको कर को रख डालते ही दोबारे दिन बाजार को जाको आले को रहता, मोहरी से दूध जाले को रहता। ये क्या रे हमारे घर के मोहरी से दूध जा रहा है ना, जल्दी आपको कौन की घर की मोहरी में हमाम में दूध डाला लेना। कौन डाले बोलकर देखा तो कौन भी डाले नहीं। इन्हें रात को मेकअप करी ना, वो धोई तो कलर गया सो। सोरे जगरे दुनिया में कितनी कौमें हैं? 4200 कौमें हैं। मौलाना शब्बीर साहब दामद बरकातुहुम आपके जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। दुनिया में 4200 कौमें हैं। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ टुमकुर के मुसलमानों, आज के जलसे के सामिईन, 4200 कौमें में 4190 पर 9 कौम के पीछे उस कौम के उलमा उतना नहीं पढ़े हैं जितना तुम्हारे पीछे उलमा पढ़े हैं। तुम्हारे पीछे उलमा पढ़े हैं। जितने बयानात हमारी अपनी कौम में होते हैं किसी और कौम में नहीं। जितनी तंजीमें हमारी कौम में है उतनी तंजीमें किसी कौम में नहीं। जितनी तहरीकें हमारी कौम में है उतनी तहरीकें किसी कौम में नहीं। जितनी इबादत गाहें हमारी कौम में है उतनी इबादत गाहें किसी कौम में नहीं। जितनी तालीम के मरकज़ें हमारे पास हैं, रब्बे काबा की कसम किसी कौम में नहीं। एक दारुल उलूम देवबंद जैसा मरकज़ी दीनी इदारा दूसरी किसी कौम में है तो पेश करो। उठ पठान बात नहीं। आपकी दुआओं से अल्लाह ने इस आजिज़ को उस मकाम पर पहुंचाया जिसका हर जुमला रिकॉर्ड हो रहा है। इबादत गाहे मसाजिद सबसे ज्यादा हमारी, दीनी मराकिज हमारे, तंजीमें ज्यादा हमारे पास, तहरीकें सबसे ज्यादा हमारे पास, मिली व समाजी व फलाही इदारे हमारे। इसके अलावा पॉइंट नोट करो, पूरी उम्मत को अमल के दायरे में, अमल के माहौल में रखने के लिए सारी दुनिया में एक जमात चल फिर कर काम करती है आमाल पर। उस जमात का नाम है दावत व तबलीग। ऐसी तहरीक किसी और कौम में नहीं है। फिर भी मुझे माफ फरमाए, इतनी मेहनतों के बावजूद नतीजा अगर जीरो निकलता है तो वो हमारा ही नतीजा निकलता है। नतीजा माइनस पर निकलता है तो हमारा निकलता है। इस मुल्क के एक मशहूर आलिम दीन
حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم، جانتے نہیں جانتے آپ لوگ، نام سنے ہیں؟ حضرت ایک مرتبہ کسی اسٹیٹ کو گئے، ساحل کی طرف، کنارے، بنگال غالباً، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی کثیر تعداد میں تھے۔ حضرت 2 گھنٹے تقریر فرمائی۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے تقریر کی، انسانیت کے عنوان پر، اسلام کے عنوان پر نہیں، انسانیت کے عنوان پر حضرت نے تقریباً 2 گھنٹے تقریر کی۔ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے، سوامی بیٹھے ہوئے تھے، فادرز بیٹھے ہوئے تھے، سامعین میں مسلمان تھے کثیر تعداد میں، غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کی 2 گھنٹے انسانیت کے عنوان پر زبردست تقریر ہوئی۔ تقریر کے بعد ایک سوامی آ کر حضرت سے ملتا ہے عقیدت کے ساتھ اور کہتا ہے کہ گرو جی آپ ایسے بیانات کب سے دے رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مجھے یاد نہیں، اتنا تو یاد ہے کہ جب میں بولنا سیکھا تب سے ایسے بیانات کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میری زندگی کے یہ بال سفید ہوئے اسی کام کے کرنے پر سفید ہوئے ہیں، یہ پیروں کا درد آیا اسی قوم میں اسی باتوں کو کرتے ہوئے، چلتے پھرتے میرے پیروں میں درد آیا۔ پھر اس کے بعد اس سامی نے پوچھا اتنے سالوں سے آپ محنت کر کے آپ کی قوم کا یہ نتیجہ ہے، اگر آپ کو بولنے کا جو ملکہ ملا ہے ویسا ملکہ، اور آپ کے پاس بولنے کا جو نصاب ہے، آپ کے پاس بولنے کا جو نصاب ہے اور آپ کے پاس بولنے کا جو خزانہ ہے، ویسا خزانہ اگر ہمارے پاس ہوتا، مولانا شبیر صاحب صدر جمعیت توجہ چاہتا ہوں، مولانا مطیع الرحمن صاحب توجہ چاہتا ہوں، دیگر علماء کرام توجہ چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اس سامی نے حضرت سے فرمایا کہ مولانا جیسا بولنے کا ملکہ ایشور نے آپ کو دیا ہے، اگر ایسا ملکہ ہم کو ہوتا اور بولنے کا نصاب اور بولنے کے لیے جو خزانہ اور بولنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے ایشور نے جو تم کو دیا، وہ طریقہ، وہ خزانہ، وہ نصاب ہمارے پاس ہوتا تو گرو جی ہم ان پہاڑوں کو موم بنا دیتے۔ لیکن آج اتنے سالوں کی محنت کے بعد میں بالکل پیچھے جانا نہیں چاہتا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، کیا قصہ ہے؟ بیٹھ جاؤ، موبائل رکھو، موبائل رکھو۔ میں ایک دم پیچھے نہیں جاتا، صرف ایک 50 سال کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ان 50 سالوں کی محنت کا نتیجہ ہمیں پلس نہیں مائنس ہی ملا ہے۔ اتنی تقریریں ہونے کے باوجود آج امت میں 20% نماز نہیں آئی۔ عنوان سے ہٹا نہیں، آج کے جلسے کے منتظمین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں دینی علم کی اور دینی مکاتب کی اہمیت اور ضرورت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، نہیں، نتیجہ پیش کرنے کے لیے مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ اتنی محنتیں، اتنی مسجدیں، اتنے مدرسے اور اتنے علماء اور اتنے بیانات اور اتنی تحریکوں کے باوجود مولانا 20% امت میں نماز نہیں آئی ہے۔ غلط ہو تو ابھی مجھے جھٹک دیں، میں اپنی اصلاح کے لیے ناراض نہیں ہوتا۔ 20% نماز نہیں آئی ہے، اور 20% کے عورتیں بھی ہیں، کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ ادھر ہی کی، تو ادھر روڈ ہے، جا سکتا ہوں بھاگ کو۔ 20% نماز نہیں آئی ہے، 80% مسلمان نماز سے دور۔
میں تو 20% بہت بڑا پرسنٹیج پیش کیا ہوں. آج کل فجر کی اذان پر ہماری ریاست میں ایک پابندی چل رہی ہے، اور یہاں ایسے علاقوں میں تو فجر کی اذان ہوتی رہے گی، الحمدللہ ہوتی رہے گی، اور اس پر ہم لوگوں کو فخر بھی کرنا نہیں. فجر کی اذان ہوتی بول کر کب چھوٹی تھی کہ ہوتی بول کر فخر کرنا ہے. پہلے مائک میں نہیں ہوتی تھی، بعد میں مائک میں ہو رہی ہے، اب پھر مائک میں نہیں ہو رہی ہے، پھر مائک میں ہو رہی ہے. دین اور دین کی آواز، قرآن اور اذان مائک کے محتاج نہیں ہیں، مائک کے محتاج نہیں ہے. پوری دنیا کی عمر تقریباً 90% ختم ہو چکی ہے، 10% دنیا کی عمر باقی ہے. ہم قرآن کا حوالہ پیش کریں گے ڈاؤٹ ہوگا، حدیث پیش کریں گے ڈاؤٹ ہوگا، علماء کے حوالہ جات پیش کریں گے ڈاؤٹ ہوگا. اب سائنس پر سب سے زیادہ انسان کو ایمان ہے، وہی سائنس خدا کی قسم اب شریعت کے تابع ہے. سائنس اس بات کو اقرار کر چکی ہے کہ ساری دنیا میں آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر جو ہماری نظر ہے، زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. اگر نظر ہے تو محمد کے غلاموں کی نظر ہے. زمین کے نیچے کیا ہے محمد کا غلام جانتا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے محمد کا غلام جانتا ہے. اب سائنس کی نظر کہا کہ آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر سائنس کی نظر ہے. اب وہی سائنس کہہ رہی ہے کہ دن بدن آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر جتنے ستارے و سیارات ہیں وہ تمام کے تمام اتنی اسپیڈ سے گردش کر رہے ہیں کہ بہت جلد ان کا آپس میں ٹکراؤ اور ایکسیڈنٹ ہوگا. ان کا جب ایکسیڈنٹ ہوگا زمین ہی کو نقصان نہیں، آسمان کو بھی نقصان ہوگا. اسی کو تو قیامت کہتے ہیں، اسی کو تو قیامت کہتے ہیں. 90% ختم دنیا، باقی کتنے فیصد؟ 10% اٹھتا. 90% دنیا ختم. تو اتنی لمبی عمر گزری دین کو پہنچانے کے لیے کبھی اسلام اور مسلمان مائک کا استعمال نہیں کیا. مائک کے دور میں 1000-1500 بیٹھے ہی. جس دور میں مائک نہیں تھا اس دور میں علماء کے بیانات ہوتے تھے تو 2-2 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جن کا بیان پورے ملک میں مشہور تھا، حضرت کا بیان دلی میں ہوتا. کتابیں اٹھا کر دیکھو، علماء سے پوچھو. خطبات حکیم الاسلام میں حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا کہیں بیان ہوتا تو مجمع کی تعداد بیان ہوتی 1.5 سے 2 لاکھ کا اس زمانے میں مجمع ہوتا. ایک بات بولوں، ناراض نہیں ہونا. اس زمانے میں مجمع جمع کرنا بول کر بولے تو تقریر کرنے والے کے نام کے ساتھ ساتھ طعام کا بھی اعلان ہونا. پہلے تو معافی مانگ لیا با، یہاں ہے نہیں ہے I don't know. سمجھ میں آئی بات ہے. جلسے کرنا بولے تو کہ مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا، فلاں کی قرات، فلاں کی نعت، فلاں کا بیان ہوگا، فلاں کا بیان ہوگا، دعا ہوگی، عشاء کی نماز. اس کے بعد تمام حاضرین کے لیے زبردست بڑے کی چھوٹے کی کیا 6 کی بریانی کا انتظام کیا گیا. وہ تمام چیزاں رکھے تو 1000-1500 جمتے بغیر کسی آفر کے. اس زمانے میں 1.5 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، 2-2 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، 5-5 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی؟
اب یہ घुघुआ माइक में अजान देने को बोलकर बोल डाले तो क्या अजान बंद हो जाएगी? मैं तो बेंगलोर में डंके की चोट में कहा, बसवराज साहब माइक बंद करने की ताकत तुम्हारे पास है, बंद कर दिए। अगर माँ का दूध पिए हैं तो अजान बंद करके दिखाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिस वक्त अजान बंद होगी, दूसरा लम्हा रब्बे काबा की कसम अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कोई माने या ना माने, ये दुनिया का निजाम बाकी है अजान की सदाओं से। अजान नहीं, सूरज तुलू नहीं, अजान नहीं, सूरज गरूब नहीं, अजान नहीं, चांद तुलू नहीं, अजान नहीं, जमीन अपने खजाने उगलती नहीं, अजान नहीं, आसमानों से बारिशों के फैसले नहीं होंगे, अजान नहीं, अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। साफ हदीस में है, रब्बे काबा की कसम। शायद ये रिवायत आप सुने होंगे, नहीं सुने तो आज पहली मर्तबा सुन लो। जमीन से 3 आवाजें अगर बंद हो गई, क़यामत आने में देर नहीं लगेगी। एक हरमैन शरीफैन की लब्बैक की सदाएं हदीस में आता है, प्यारे आका ने फरमाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब तक ये सिलसिला रहेगा क़यामत रुकी रहेगी। दूसरा अजान की आवाज़, क़यामत रुकी रहेगी। तीसरा मदारिस अरबिया में ये बच्चों की तिलावत है, क़यामत रुकी है। अल्लाहु अकबर। ये 3 आवाजें मेरे अल्लाह को इतनी पसंद, एक लब्बैक की आवाज, दूसरा अजान की आवाज, तीसरा इन मासूमों के कुरान पाक की तिलावत की आवाज अल्लाह को इतनी पसंद है, अल्लाह अपने जलाल को जमाल से बदल देते हैं। बंदों के गुनाहों की वजह से अल्लाह को जो गुस्सा आता है, इन बच्चों की तिलावत के सदक़े, अजानों के कलिमात के सदक़े, लब्बैक की सदाओं के सदक़े अल्लाह ताला उन बंदों को माफ कर देते हैं, या तो मोहलत देते हैं, फौरन अजाब नहीं उतारते। प्यारे आका ने फरमाया ये 3 आवाजें अगर जमीन में ना हो, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है। क्या समझे मदारिस अरबिया के इन मासूम बच्चों की तिलावत को, क्या समझे मस्जिदों की अजानों को, क्या समझे मक्कतुल मुकर्रमा और काबतुल्लाह के अतराफ हज और उम्रा करने वाले लोगों के जुबान के तलबिये को। ये अल्लाह के गुस्से और गजब को रहमत से बदलने की ताकत रखते हैं। माइक से अजान को बंद करने की ताकत हो सकती है, लेकिन अजान को बंद करने की ताकत नहीं। करिश्मा खुदा का देखो, माइक से अजानें बंद हुई तो घरों में अजानें शुरू हो गई। मेरा सफ़र कभी रात के 4 बजे होता है, 5 बजे होता है। सफ़र से कभी रात के 4 बजे आता हूँ, 5 बजे आता हूँ, तो मैंने बेंगलोर के कई घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फजर की अजान की आवाज़ें सुनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अचानक ये बात क्यों आ गई? 20% भी मुसलमान नहीं। एक मोहल्ले में कर्नाटक के अजान पर बड़ा तनाजु चला। फैसला होने से पहले वहां के जिम्मेदार पुलिस स्टेशन गए, पुलिस ने उनको बुलाया, उसमें मैं भी था। लेकिन बड़ा अजीब सा सवाल किया,
اس کے سوال کا ظاہری جواب ہمارے پاس نہیں تھا، باطنی جواب اور عقلی جواب، منطقی جواب ہمارے پاس تھا، لیکن ظاہری جواب نہیں تھا۔ جس کو سامنے رکھ کر وہ سوال کر رہا تھا اس کا عین جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ انسپکٹر نے پوچھا تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اذان کے لیے آئے ہیں، وہ بھی فجر کی اذان کے لیے آئے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دے دو، کسی کی نہیں مانوں گا، میں اذان کی اجازت دے دوں گا۔ ہم لوگ بھی خوش ہو گئے کہ چلو بھائی سیکولر ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے یہ بات کر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اس سے کیا سوال ہے، تو اس نے جواب دیا تمہارے اس محلے میں جہاں تمہاری مسجدیں ہیں وہاں پر تقریباً 70% مسلمان ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں، اور تم لوگ اذان پر ضد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب دو، تمہاری مسجدوں میں جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اذان سن کر نماز کو آنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ 20% مسلمان نہیں، نمازی نہیں، 20%، 20 کے اندر ہیں، اور وہ 20 کے اندر رہنے والے مجھے معاف فرمائے حاجی صاحب، ذمہ داران، علماء کرام، مجھے معاف فرمائے، یہ 20 کے اندر رہنے والے جو نمازی ہیں اس میں سے 2% ہی ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ان میں کے 18% ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، قبول ہونا تو دور کی بات، ان کی نماز ادا بھی نہیں ہوتی۔ میرے جوان، میرے پیارے، کبھی تو تیری نماز پر غور کیا؟ ساس کے گھر سے آنے والے تحفے کو غور سے دیکھا، ورجنل کی ڈپلیکیٹ۔ تمہارے ماحول میں رکھ کر میں خراب ہو گیا ہوں، میرے باتیں برداشت کرو۔ شادی ہوتی، کیا گاؤں کا نام؟ گیرہلی۔ شادی ہوتی، خالی گیرہلی کے نہیں، اطراف اکناف کے بھی ہیں، شادی ہوتی الحمدللہ ہوتی، ڈیمانڈ کرتے سوال ہوتا، اب ذرہ تقویٰ آگا سوال میں، کیا ہم نہ کیا بھی نکو، تمہاری بچی کو کیا دے گا، یہ تقویٰ ہے۔ پہلے دیو بول کر پوچھتے تھے نہیں، وہ لخوا تھا، اب ہم نہ نکو تمہاری بچی کو دیو، بڑی بہو اتنا دال لے کر آئی، اس کا ابھی چہرہ اتر جائیں گا، تمہیں کیا کرتے ہیں کی کرو گا، یہ تقویٰ ہے۔ کاڑی بھی نکو، پورا جھاڑی چھوڑا۔ دعوت ایک اچھی کر ڈالو، اتنا اچھے، تمہاری طاقت کے مطابق دعوت کر ڈالو، نہیں تمہاری طاقت کے مطابق دعوت اچھی کر ڈالو، یہ تقویٰ ہے۔ پھر اطراف و اکناف سے ذرا لنکا لگا کو معلوم کرتا، پوچھو شبیر صاحب کو کتنا ڈالنے کا ان کو ارادہ ہے بچی کو، تبارک پورک کو چھوڑتے، پوچھو حضرت کیا حضرت بیٹی کا رشتہ ہوگا، کہتے نا ہاں، انہوں ہمارے اچھے ان کے بن کو بات کرتے سو، ایسے بیچ کے آدمی بہت ہی کیا ارادہ ہے تمہارا؟ سننا کا بمبئی سے لیتے ہیں کہ بنگلور سے لیتے ہیں یار؟ انہوں بولتے ہیں بنگلور قریب ہے، بنگلور کا برابر نہیں، بمبئی کا لیو، ان کی بڑی بہو کو بھی بنگلور بمبئی سے کتے لیے سو۔ سننا، سونا، سونا گولڈ، ہمارے موٹی اردو میں سننا بولتے اس سے، سونا لے کر شادی کے دن لڑکی سونا پہن لے کر آئی تو انہیں جورو کو بعد میں دیکھتا، سننے کو پہلے دیکھتا۔
22 KDM 916 की नहीं 22 की ही नहीं 18 की, और एक नया कोसा की पैदा हुआ 1 ग्राम गोल्ड कहते हैं। बहुत सारे जगहों पर इसे 1 ग्राम गोल्ड के चीज़ आने लगो, जाको ठक्का को शादी कर लेकर आ रही है, चल रहा है। इनू डाले तो ओरिजिनल, उनू डाले तो डुप्लीकेट, हर चीज पर नजर। कभी मेरे नौजवान तेरी नमाज को तू देखा? एक काम कर, ऐसा एक स्टैंड एक मोबाइल सेट ले ले, और उसके बाद तू नमाज जब पढ़ेगा तो यहाँ खड़ा कर डाल कर नमाज पूरी पढ़कर बाद में तेरी नमाज को देख। तुझे पसंद आ गई तो शायद कबूल हो जाएगी। आज मेरे प्यारे तू ऐसी नमाज पढ़ता है, कसम अल्लाह की तुझे पसंद नहीं आई। माँ और बहने, तुम भी अपनी नमाज पर नजर करो। तेरी नमाज तो इतनी फास्ट हजरत 4G। दूध उबालने के वास्ते स्टोव में दूध चढ़ा दल को, आग को 4 रकात पढ़ लेती, दूध उबलता नहीं, उतना जल्दी। बच्चे को कक्कस में बिठा डाल, काको एक 4 रकात नमाज पढ़ लेती, उसका पूरा होता नहीं, इसके 4 हो जाते। क्या पढ़ती आपा तू? सना पढ़ती भी कि नहीं पढ़ती? तकबीर बराबर बोलती कि नहीं बोलती? हाथ बराबर बांधती कि नहीं बांधती? सूरह फातिहा पढ़ती कि नहीं पढ़ती? अगर पढ़ती है तो कैसा पढ़ती है? जम सूरा कौन सा पढ़ती है? कौन सा पहले पढ़ना, कौन सा बाद पढ़ना? रुकू कैसा करना, रुकू में कितनी तस्बीह पढ़ना, सजदा कैसा करना? तेरा सजदा अलग, तेरे घर के मर्द का सजदा अलग, तेरा हाथ बांधना अलग, तेरे घर के मर्द का हाथ बांधना अलग, तेरा रुकू अलग, तेरे घर के मर्द का रुकू अलग, तेरा सजदा अलग, तेरे घर के मर्द का सजदा अलग, तेरा कायदा अलग, तेरे घर के मर्द का कायदा अलग, तेरा सलाम अलग, तेरे घर के मर्द का सलाम अलग। ये फिक्ही बातें हैं, फिक्ही बातें। एक तमाम उलमा को पूछ कर देखो, मर्द हाथ उठाएगा यहाँ तक, औरत हाथ उठाएगी यहाँ तक, बस हो गया। मर्द जरा ये खुले करके हाथ उठाएगा, खुला रत्ती, ज्यादा नहीं। हजरत बोले बोलो ऐसा उठाना नहीं, बाजू वाले की मुंडी चटनी होना। बाज लोग नमाज में भी हजरत आगे नमाज अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। ये तमाम बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? मुझे 10-15 मिनट वक्त दो, बता दूं मैं आपको। मर्द ऐसे हाथ उठाए पूरे कान की लोलकी तक, औरतां कान की लोलकी तक भी जाने की ज़रूरत नहीं, खाली रत्ती इतना उठा डाले तो बस होगा। मर्द बना हाथ ऐसा बांधेगा, औरत ऐसा, बस हो गया, किस्सा ख़त्म। मर्द ज़र्रा ज़ोर से नमा आवाज़ से क़िरात कर लिया तो भी चलता, औरत मुकम्मल आहिस्ता। मर्द बना रुकू करिया तो उल्टा यल, औरत खाली रत्ती झुकी तो भी चल जाता। मर्द सजदा किया तो पूरी ताकत के साथ सजदा करेगा, औरत पहले ज़मीन पर बैठ जाएगी पूरा, बाद में आराम से इतना झुकेगी गोया के कोई छोटा सा मूटा घर में गिर गया है।
پھر دو سجدوں کے درمیان یا قاعدے میں جب بیٹھے گی تو پورا زمین میں لگ کر بیٹھے گی. آہا مرد کیسے بیٹھے گا؟ بایاں پیر بچھائے گا اس پر بیٹھے گا, دایاں پیر ایسا کر کے بیٹھے گا. ریکارڈنگ ہے بعد میں دیکھ لینا یا گھر میں جا کر سمجھا دینا. ڈائریکٹ آپ دیکھو اور گھر میں جا کر اگر آپ کے گھر کی مستورات نہیں آئی آپ جا کر بتا دینا جلسے میں ایسا نماز کا طریقہ میرا تیرا بتایا گیا ہے, میں نماز پڑھتوں تو نوٹ کر, تو نماز پڑھ میں نوٹ کرتوں تاکہ تیری میری نماز صحیح ہو جائے. عورت ایسے نہیں بیٹھے گی, دونوں پیر ایک طرف کر کے زمین میں بیٹھ جائے گی. آہا علماء نے کیا نقطہ بیان کیا ہے, علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عورت نماز میں بھی اونچی بن کر دکھا نہیں سکتی. آج تو باہر کے ماحول میں اونچی بن کر دکھانے کی کوشش کرتی ہے. اللہ اسے اپنی پسندیدہ عبادت میں دبا کر رکھنا چاہتا ہے, اور یہ اللہ کی بندی عبادت سے باہر اچھل کر مغرور بننا چاہتی ہے. اسی کو علماء نے قیاس کرتے ہوئے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اونچے ایڑی کے جو چپلا ہے نہیں, یہ اس کے غرور میں داخل ہے. ایڑی کے چپلا کیا بولتے اسے؟ ہلس. او نندی ہلس, واقعیتاً نندی ہلس. وہ اتنی چتی رہتی وہ ایڑی, چلتی سا ٹک 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 ٹک, شیطان کی خالہ کی کہ تو انہیں آتی سو معلوم ہو جانا نا. مکروہ لکھا ہے علماء ہلس کی چپل کا پہننا. چپل فلیٹ ہونا چاہیے عورتوں کا, چپل فلیٹ. تھوڑی بہت اگر اونچائی ہو تو فبیہا, ایسا رہتی حضرت. وہ چلی تو بھی, وہ بولا تو تمہیں غصہ کر لیں گے, چلی تو کیسا چلتی معلوم, زچہ جلے جگہ چلتی. نماز میں اللہ نے آپا تجھے دبایا تو نماز کے باہر اچھلتی ہے. تو نے تیری نماز کو دیکھا نہیں. 100 میں 80% نماز سے دور 20% نماز پڑھتے ہیں, وہ 20 میں 2% ہی جن کی نمازیں شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے, چاہے وہ حنفی مسلک کے ہو, چاہے وہ شافعی مسلک کے ہو, چاہے وہ مالکی مسلک کے ہو, چاہے وہ حنبلی مسلک کے ہو, چاہے وہ مقلدین ہو, چاہے وہ غیر مقلدین ہو. 20 کا 2% ہی نماز صحیح پڑھتے ہیں. 20 کے اندر کے 18% لوگ نماز پڑھ کر بھی غلط پڑھتے ہیں. کبھی دیکھے نماز کو تم؟ یہ پکڑ کر کہتا ہوں میرے بھائیوں, کبھی تم نے دیکھا؟ مجھے معاف فرما دے, میں صاف صاف بات کرنے کا عادی ہوں. میرے دوستوں میں سے ایک ایسا دوست ہے جس کے مہینے کے 3 دن چھوٹتے نہیں, جس کے چال کا سال کا چلہ چھوٹتا نہیں. لیکن ایک مرتبہ میں نے اسے نماز میں پکڑ لیا. اتنے چلے اور اتنے دن اللہ کے راستے میں لگاتے ہو, لیکن آج تک تمہاری نماز صحیح نہیں ہوئی. آج تک نماز صحیح نہیں ہوئی. اور آگے بڑھو. نماز کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جس کا وضو صحیح نہیں اس کی نماز صحیح نہیں. اور وضو صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ جس کا غسل صحیح نہیں اس کا وضو صحیح نہیں.
ان بچوں نے وہی مکالمہ پیش کیا. یہ بچوں کی حالت نہیں تھی, یہ بچے تو سیکھ چکے ہیں. جو آپ کے سامنے مکالمہ پیش کیے, ان کو غسل بھی آتا ہے جبکہ غسل ان کا ٹوٹا نہیں. ان کو وضو آتا ہے جبکہ ان کے اوپر وضو فرض نہیں. ان کو نماز آتی ہے, ابھی ان کے اوپر نماز فرض نہیں, لیکن انہوں نے امت کی حالت کو پیش کیا. آج ہے ایسے لوگ جن کو غسل کے فرائض نہیں معلوم, غسل کی سنتیں نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, وضو کے سنتیں نہیں معلوم. مردوں میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے. بولیا نہیں بچہ کو غسل میں کتنے فرضاں کہتے ہو؟ بولیا نہیں 6 فرضاں کہتے ہیں ابھی. کہ اور ایسے مکالمے میں کہیں جلسوں کو جاتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں. ٹول ہونا, صابو ہونا, کیا کہ برش ہونا, پانی ہونا, بگیٹ ہونا, پھر پانی ہونا. وضو کا بھی یہی حال. مسجدوں میں کبھی علماء گھستے ہیں اور دیکھتے ہیں تو حالت کیا ہے, الیاذ باللہ. کبھی سامنے والا وضو کرتا ہے اور پیچھے ہم لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے. مولانا رونا آتا ہے, رونا آتا ہے. امت کا اب تک وضو ٹھیک نہیں ہوا. ایک نوجوان تو کان میں وہ کیا کہ ٹکی آتی ہے نا, کیا بولتے ہیں اسے, بلوٹوتھ, ایئر بڈ کی کیا کی کہتے ہیں, وہ کان میں اتنا تھے, وہ دکھ رہا بھی نہیں. وہ پہلے زمانے میں بورڈے رکھتے تھے, وہ بہرے ہاں کان کے اندر رکھ لیتے تھے. اب کیا ہے بول کر بولے تو یہاں اچھے رکھ لے رہی. اور پھر اور ایک فرق سنو, کیا پہلے زمانے میں بہرے جب رکھتے تھے ان کو سنے آتا تھا وہ رکھے تو. یہ زمانے کے بہرے جو رکھ رہی, رکھنے کے بعد ان کو سنے نہیں آتا. وہ رکھتے تھے تو اس زمانے میں جس کے کان کا پردہ پھٹ گیا, نانا نہیں سنے آتا, نانا نہیں سنے آتا, جا کو نانا جا کو دیتا تھا تو رکھ لے کو, نانا ہاں بول رہے, سنے آ گیا. اب انہیں سلامت, اچھا کان, صحیح, سب اچھا ہے. اب پکار رہے, مامو مامو مامو, کہاں ہے مامو؟ جہنم میں پڑا ہے. گانا سننا کیا مولانا؟ جہنم. فلم دیکھنا کیا؟ جہنم. وضو کرتے کرتے بھی وہ نوجوان کان میں بڈس رکھا ہوا ہے, وضو کر رہا ہے. اچھا آرو رکھو, بعد میں کہا رہی نہیں وضو کسے وضو کرتے کرتے, کیونکہ حدیث میں ہے کہ وضو کرنے والوں کے سامنے فرشتے ہوتے ہیں. انہیں فرشتے سے بات, اتنا بڑا مقام پا لیا نا انہیں, بہت جلدی اتنے بڑے درجے میں چلے گا نا انہیں کو بول کر دیکھ. کان میں کیا کہ بولا وضو کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا, بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرو گے, جو چیزاں تمہیں دھوتے ہیں وہ چیزاں پاک ہوتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو گے تو پورا جسم پاک ہوتا ہے. ہاتھ وضو کرنے سے پہلے کی دعا, پھر ہاتھ دھونے کی دعا, کلی کرنے کی دعا, ناک میں پانی ڈالنے کی دعا, چہرہ دھونے کی دعا, سر کا مسح کرنے کی دعا, دونوں ہاتھ دھونے کی دعا, کان کا مسح کرنے کی دعا, گردن کا مسح کرنے کی دعا, پاؤں دھونے کی دعا, وضو کے بعد کی دعا. کبھی زندگی میں سوچو میرے نوجوانوں, دعاؤں سے آراستہ کبھی زندگی میں ایسا وضو ہم کو نصیب ہوا؟ آج روزی روٹی کا رونا, تمہیں بھی رو رہی ہمیں بھی رو رہی. کیا بات, خیریت کیا؟ اللہ کا فضل بولتا تھا, خیریت کیا ہے؟ خیریت کیا ہے؟ کیسے بات چل رہی میں پا رہا,
उन्हें उतरे तक का भी होता नहीं हजरत। अरे उससे भी हमारी रोजी को क्या बात ताल्लुक, उन्हें कौन? गेरेहल्ली के मुसलमानों, टुमकुर के मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह ने हमारी रोजी को उसके साथ जोड़ा नहीं। कौन उन्हें? हमारे नाश्ते का जिम्मेदार, हमारे दोपहर का जिम्मेदार, हमारे रात के खाने का जिम्मेदार, हमारे चाय और दूध का जिम्मेदार कौन साहब? उन्हें मुल्क को चलाने वाला, हमारा पेट चलाने वाला नहीं है। हमारे पेट का मालिक तो अल्लाह है। कुरान की पहली आयत में अल्लाह ने हमको ये बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे तू जा दुनिया में मेरी इबादत कर, रोजी रोटी का टेंशन मत ले, इबादत करना तेरा काम है, तुझे पालना मेरा काम है। ये अल्फाज नहीं, अल्फाज नहीं, रब्बे काबा की कसम हकीकत है। मेहनत करो, भरोसा उस पर रखो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जमीन का हर जानदार, छोटा बड़ा, मूजी गैर मूजी, हलाल के हराम, रब्बे काबा की कसम अल्लाह फरमाता है उन तमाम की रोजी का मैं जिम्मेदार हूं। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिस पर अमल करने से अल्लाह रोजी रोटी में और सहूलत पैदा कर देते हैं, बरकत दे देते हैं। उसमें से एक अमल बताता हूं जो उन्वान चल रहा है, उसके मुताबिक वुजू करते करते चेहरा धोते नहीं। अरे वुजू में चेहरा धोना फर्ज है, फर्ज, पूरा चेहरा धोना, पेशानी के बालों से तूड़ी के नीचे तक, एक कान की लू से दूसरी कान की लू, ये पूरा चेहरा धोना एक मर्तबा फर्ज है। एक बाल के बराबर भी कोई हिस्सा सूखा रह जाए वुजू नहीं होता। औरतें भी सुनो, मर्द भी सुने। अब ये चेहरा धोते वक्त हदीस में दो दुआएं हैं, दो दुआएं। एक दुआ क्या, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौमा तबयज़्ज़ु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह, ऐ अल्लाह मेरे चेहरे को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा दे उस दिन जिस दिन आप कई बंदों के चेहरों को उनके आमाल की वजह से काला कलोटा बना देंगे। आसान हवाला देता हूं, आसान हवाला देता हूं, आप उठाकर पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। सिर्फ तकरीरें सुनकर मत उठो, कुछ तकरीरों का रेफरेंस भी मालूम करो। आसान हवाला देता हूं कि हमारे मुल्क में एक बेमिसाल आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह। उनसे अल्लाह ने इतना जबरदस्त काम लिया, इतना जबरदस्त काम लिया कि उनसे अल्लाह ने अपनी किताब का आसान तफसीर का काम लिया, और उस किताब का नाम है मारिफुल कुरान। उस किताब के अंदर हजरत ने इस दुआ के बारे में, और ये कुरान की आयत का एक जुज़ है, इसके बारे में लिखते हैं कि क़ियामत में किसके चेहरे काले होंगे।
قیامت میں کس کے چہرے کالے ہوں گے؟ جو دنیا میں کالا ہے وہ قیامت میں کالا نہیں رہے گا، جو دنیا میں گورا ہے وہ قیامت میں گورا نہیں رہے گا، جو دنیا میں گوری ہے وہ قیامت میں گوری نہیں رہے گی، جو دنیا میں کالی ہے وہ قیامت میں کالی نہیں رہے گی۔ خبر سے اٹھنے کے وقت اور حشر کے میدان کے حالات ہی الگ ہوں گے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے حشر کے میدان میں ان لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کون؟ جو دنیا میں نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، نبی کا راستہ چھوڑتا ہے، ایسے آدمی کا چہرہ حشر کے میدان میں کوئلے سے زیادہ کالا ہو جائے گا۔ آج سنتوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ٹائمہ دیکھ رہی ہیں 9:30 ہو گئی ہیں، 10:30 11:30 12 کئی کو نہیں حضرت، اپے تو حضرت پیرانے پیر کے زمانے کے بیان ختم کرنے نہیں حضرت، ہیپی نیو ایئر کا میسج دینا۔ نبی کا دیا ہوا شہد چاٹ نبی کے دشمنوں کا تھوک کیوں چاٹتا ہے؟ مجھے تو بہت افسوس ہے، میرے رب کا کرم اور فضل ہے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور جو باتیں علماء کہتے ہیں، ان تمام علماء اور یہ عاجز ان تمام باتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی عطا ہے، اللہ نے ہم کو بچایا۔ مجھے یہ بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے محترم کہ دنیا کی کوئی قوم ہماری نقل نہیں کرتی۔ ابھی میں نے بتایا تبارک صاحب 4200 قوموں میں یہ قوم بھی ہمارا کوئی عمل کا نقل نہیں اتارتی، بلکہ ہم ایک ہی ایسے ہیں جو دنیا کی ہر قوم کی نقل کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کون تو بھی ہماری ٹوپیاں دیکھ کر ٹوپی پہنتا؟ کون تو بھی ہمارے داڑیاں دیکھ کر داڑیاں رکھتا؟ کون تو بھی ہمارے عیدہ میں بریانی بناتا اپنے گھر میں؟ کون تو بھی ہماری عورتوں کا حجاب اور نقاب و برقع دیکھ کر برقع پہنتا یا پہنتی؟ 4200 قوموں میں ایک اسلام کو الگ کریں گے تو 4190 پر 9 قومیں اس زمین کی ہمارے کسی عمل کی نقل نہیں کرتی۔ مسلمانوں کیا ہم اتنا گر گئے کہ ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اچھا لگا؟ اسی لیے نبی روئے ہمارے لیے۔ آج بھی خبر مبارک میں میرے آقا کو اگر کسی کی فکر ہے تو میری اور آپ کی فکر ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ خبر مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نیا سال ہیپی نیو ایئر 12 بجے سال شروع ہوا تو خوشی زمانے کا، اس کا سال شروع ہوا تو خوشی۔ برتھ ڈے انگلش بولنا سیکھو حضرت۔ میں بھی پہلے برتھ ڈے بولتا تھا۔ مجھے ایک چھوٹی بچی بولی حضرت میں تمہارا بیان سنتوں سو بول بیٹے، وہ انگلش میں بولتی ہے نا ویسا نہیں حضرت، برتھ ڈے بابا بابا۔ میں بولے اندر ہے نا آر کہاں گیا؟ برتھ ڈے میں مر گا انہیں۔
बर्थडे जमाने का साल शुरू हुआ। हालांकि जनवरी की पहली तारीख को खुशी मनाना, अरे मुहर्रम की पहली तारीख को खुशी मनाने का सबूत नहीं है, तो जनवरी की पहली तारीख को खुशी मनाने की इजाजत कहां से मिलेगी? बाज मुत्तखिया क्या करते, क्या अभी नहीं करते हजरत, हम लगा सिर्फ उस दिन है ना कपड़े पहनने को रति बिरयानी पका को खा लेते हैं। ये भी नखल में दाखिल है। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह एक वाक़िया नकल फरमाते हैं। मैं शायद इससे पहले भी कभी कहीं अर्ज किया था, हजरत थानवी वाक़ियात के बयान करने पर भी बड़ी एहतियात बरतते थे। हजरत थानवी ने एक वाक़िया लिखा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, नमाज के पाबंद, रोज़े के पाबंद, मुत्तकी परहेज़गार, जिनका इंतकाल हुआ तो उनके इंतकाल के बाद देखा गया कि उनको सख्त अजाब में मुब्तला। हमारे नबी के अमल और हमारे नबी की शरीयत से खूबसूरत और हसीन और बेहतर दुनिया और आखिरत अकल और फितरत के मुताबिक खुदा की कसम किसी का अमल नहीं है, बोलता नहीं, होच नहीं सकता। ये जुमला अगर दुनिया पकड़ती है, पकड़ने दो, मुझे बुलाती है, बुलाने दो, बहस करती है, आजिज़ तैयार है, इनकार करके मुझे मौत के घाट उतारती है, तो मैं अपने जुमले पर साबित रहकर उस मौत को शहादत समझता हूँ। हमारे नबी के तरीके से बेहतर तरीका कोई और नहीं हो नहीं सकता। हमारे नबी के तरीके से कोई तरीका दुनिया का अच्छा हो नहीं सकता। कुरान बता दिया मेरे नबी का तरीका कितना बेहतरीन है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक बहुत बड़े दो किस्से बोलता हूं, सुनो। नौजवानों, बहुत संभलना, तुम्हें बहुत संभलना। अब तो ऐसा दिल चाहता मुझे डंडा ले ले को, आसा ले ले को फिरूं, कांति भी ऐसे छोकरदा पड़दा मिल गए तो खूब मारूं। जब जुबान से समझ नहीं सकते तो उनको समझाने के लिए लाठियां उठाना पड़ता है। खुदा का शुक्र अदा करो, तलवार बोलिया नहीं नाम। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग, सोम सलात के पाबंद, मुत्तकी और परहेजगार, मरने के बाद किसी ने देखा जबरदस्त अजाब में मुब्तला है। ख्वाब देखने वाले ने उनसे पूछा, हजरत आप और अजाब, ये क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, तो जो देख रहा है वो सही देख रहा है, मैं सख्त तरीन अजाब में मुब्तला हूं। कोई बड़ा गुनाह जिसे तुम बड़ा समझते हो वैसा गुनाह तो मैं नहीं किया, जिसे तुम मामूली समझते हो ऐसा बड़ा गुनाह मुझसे हुआ। जिसे तुम बड़ा गुनाह समझते हो ऐसा बड़ा गुनाह नहीं हुआ मुझसे। मैंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की,
زنا نہیں کیا، حرام نہیں کھایا، نظر کا غلط استعمال نہیں کیا، میں ایسا کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، لیکن جسے تم معمولی گناہ سمجھتے ہو بلکہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اللہ نے اسے مجھے پکڑ لیا اور اتنے سخت عذاب میں داخل کر دیا۔ خواب دیکھنے والے نے اس بزرگ سے پوچھا کیا گناہ ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ زمانے میں ہولی کا دور چل رہا تھا، میں پان کھانے کا عادی تھا، میں پان کھایا جس کی وجہ سے میرا تھوک لال ہو گیا، میں راستے میں جا رہا تھا، ایک گدھا کھڑا تھا، گدھا بالکل خاموش، مجھے مذاق سوچی، ارادہ ہوا مذاق کرنے کا، تو میں نے اچانک اس گدھے کے سامنے سے گزرتے گزرتے کہا میاں گدھے تجھے کوئی ہولی نہیں لگایا؟ چل میں تجھے لگا دیتا ہوں۔ میں نے وہ لال تھوک اس پر تھوک دیا، بس گزر گیا وقت، اس کے بعد بھی میں کئی سال زندہ رہا۔ اے گیرے ہنڈی کے مسلمانوں، اے ٹنکور کے مسلمانوں، اے ریاست کرناٹک اور ہندوستان کے مسلمانوں، آئینے کے سامنے جا کر کھڑو، تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کتنے غیروں کی مشابہت ہے، مجھے معاف فرمائے، میں یہ جملہ شاید پہلے بھی کہا، دو چیزیں اگر تمہارے پاس نہ ہو تو پھر تمہارے باطن کے بھی ایمان کی کوئی دلیل نہیں، ایک تمہارا نام اور ایک تمہاری ختنہ، یہ دو چیزیں تم کو اندر سنبھال کر رکھی ہیں، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی، میرے جملے سخت ہیں تو مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنانے کا جواز تک نہیں ہے۔ اور ایسے مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھنا اور پڑھانا، مولانا پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، چلو بیٹھیں گے انشاءاللہ، میں بھی حوالہ جات پیش کرتا ہوں، میں بھی کسی دکان اور فیکٹری سے آیا نہیں، میں الحمدللہ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیا ہوں، میں نے بھی مدرسے کے اندر اپنے اساتذہ کی محنتوں کا کچھ ثمرہ پایا ہوں، ایسے اٹھ پھٹان نہیں ہے کہ میں نے تقریر کرنا سیکھ لیا، جو میری زبان میں آ جائے میں بول دیتا ہوں، کہنے سے پہلے سوچتا ہوں، خدا سے بھیک مانگ کر بیٹھتا ہوں۔ میرے نوجوانوں جو سنت سے دور ہو، کان کھول کر سن لے، اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا اور پڑھانا بھی کراہت سے خالی نہیں۔ کیا مفتی صاحب؟ قرض لے کر ادا کیے بغیر مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے سے آقا احتیاط فرماتے ہیں، تو پھر حضور کے زمانے میں ایک صحابی بھی میرے تیرے طرح نہیں تھا نوجوان، اگر ہوتا تو اس کا ثبوت بھی ہو جاتا، تو پھر کلمہ پڑھ کر اگر کوئی داڑھی منڈاتا تو کیا اس کے جنازے کی نماز آقا پڑھاتے؟ کلمہ پڑھ کر نماز چھوڑتا کیا آقا اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے؟ کلمہ پڑھ کر ٹکنے سے نیچے یہود و نصارہ کی طرح لباس پہنتا کیا آقا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد غیروں کی نقل کرتا، اللہ اکبر، پیارے آقا تو اس سے مصافحہ نہیں کیے جس نے کسی بت کو چھو کر آیا ہے، اور ہم غیروں کی نقل کریں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پکے مسلمان۔ بزرگ فرماتے ہیں عذاب کے مبتلا، میں نے دیکھا گدھے کو تو میں نے کہا کہ تجھے میاں گدھے کسی نے ہولی نہیں لگایا؟
चल मैं तुझे होली लगा। मैं एक बात याद आ रही है, फिर कहीं छूट न जाए, मेरी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, जायज़ मेकअप करती हैं तुम, ज़रूर करो, जायज़ मेकअप करो। मेरे पास ये तमाम बातें आई हैं, तुम जायज़ मेकअप करो। तुम फेयर एंड लवली अगर हकीकत में सही है तो उसका इस्तेमाल करो, पॉन्ड्स पाउडर अगर हकीकत में सही है तो उसका इस्तेमाल करो, लिपस्टिक में कोई ऐसी वैसी चीज़ लगी हुई मिली हुई नहीं है, वो सबूत तुम्हारे पास है तो तुम उसका इस्तेमाल करो। कपड़ों की ज़ेब व ज़ीनत तुम इख्तियार करो। आजकल तो टुमकुर के उलमा के बारे में भी, उलमा के बीच में तो ये इख्तिलाफ बड़ा पसंदीदा चल रहा है, मर्द हसीन है कि औरत हसीन है। और मुझे भी इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। वाक़ईतन टुमकुर के उलमा के बीच में आता हूँ तो मैं बेंगलुरु को कसम से भूल जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। मैंने इन उलमा में वो मोहब्बत देखा है, यहाँ के उलमा में वो दर्द देखा है, यहाँ के उलमा में वो फिक्र देखी है, यहाँ के उलमा के आपस के वो ताल्लुकात देखे हैं। मैं आज के इस स्टेज में इन उलमा से कहना चाहता हूँ, नज़र भी बहुत बुरी चीज़ है, कभी कभी इस कौम के सामने थोड़ा बहुत लड़ लिया भी करो। अच्छा क्या मौलाना, आप बहुत पीछे बैठ गए। ये तो माफ़ करना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये कौम है ना, मौली साहब अच्छे रहे तो भी देखना नहीं चाहती, ख़राब रहे तो भी देखना नहीं, आखिर कैसा देखना चाहती रे बाबा। क्या अभी घर बनाए नहीं, गाड़ी लिए नहीं, कपड़े भी सादे सीधे, इतने मौली साहब तरक्की कर लिए, एक हमारा इमाम कहाँ है कि वहाँ है, ये जुमला वही साहब उनको तरक्की कर लिए, दे रही 10,000 रुपये, लेकिन इनकी गाड़ी 90,000 रुपये, आखिर पैसा कहाँ से आता। ऐसा सोचता जैसे योगी सोच रहा है। औरत हसीन है कि मर्द हसीन है, ये खूबसूरत मसला ज़ेरे बहस से यहाँ के उलमा के बीच में। मेरी माँ और बहनें, तुम ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ। आप अगर लिपस्टिक का मटेरियल, उलमा ने फतवा दिया है, आप पेश कर दूंगा मैं आपको। पहले कहते थे लगाना जायज़ नहीं, उठपठान बातें होती थी, जायज़ है, होठों को लाल करना जायज़ है, लेकिन जो मटेरियल है उसके अंदर के अज्जा अगर पाक और साफ हो, कोई ऐसी हराम चीज की मिलावट ना हो तो लगा सकते हैं। सूरज भी वो फेयर एंड लवली के क्रीम के बारे में भी क्या क्या की बोल रहे हैं लोग, मुझे तो नहीं मालूम, तहकीक नहीं है मेरी, आपके पास तहकीक, अगर आपके पास इस बात का इल्म है कि उसके अंदर बुरी चीज़ है तो छोड़ दो, उसके अलावा अच्छी चीज़ों की भी कुछ क्रीम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो। मैं बाकायदा कभी औरतों में बात होती है तो मैं बराबर खुला बोलता हूँ, आपा ज़रा बार बार सवर को दिखा भैया को, ताकि उन्होंने होटल में खाने की फिक्र ना करे, समझे जुमला। तू देखे तो उनके सामने कैसी की रहती, बेचारा बाहर देखने पर मजबूर हो जाता है। अरब में एक आलिमा मोहतरमा के बेटे का जब निकाह हुआ तो वो अरब की आलिमा मोहतरमा ने अपने बेटे को जो नसीहत की, एक छोटी सी किताब अरबी ज़ुबान में बनी और उसमें लिखा है, वो अपने बेटे को नसीहत कर रही है कि बेटे जब भी अपनी बीवी के करीब जाओ तो तुम भी ज़रा सच कर सवर कर बड़े ही अच्छे निराले अंदाज से जाओ। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे सामने हसीन और जमील रहे, उसकी निगाहें भी इस बात को तलब करती है कि उसका शौहर भी उसके निगाहों में हसीन और जमील रहे। तुम्हें भी ज़रा अच्छे कपड़े पहन ले को, सुरमा गिरमा लगा ले को, मुँह हाथ वज़ू कर ले को, मुँह हाथ धो ले को, ऐसा जाना तो बेइख्तियार सलाम के बाद आई लव यू निकल जाना। क्या क्या सिखाना रे बाबा तुम ना, लोग हम ना बोलते, क्या क्या बोलते ही ना हजरत, हमें नहीं बोले तो कौन भी बोलने वाला भी नहीं है। बाबा बोलना था बेटे को, अम्मा बोलना था बेटी को, नहीं कौन, अब हमें तुम्हारे वास्ते बाबा, हमें तुम्हारे वास्ते अम्मा।
अब हमें नहीं बोले तो कौन भी नहीं बोलते हजरत ये बात नहीं। मैंने सीधा दुकान से जाता कि जाको बूटी में कपड़े निकाला को वो ऐसी बनी मुंडा कट बनी निकाल लुंगी पहनने को, नहीं तो वो नाइट पैंट पहनने को, इतना बड़ा पेट 3 महीने का रख लगा। हाँ ला गया पानी ला। उन्हें सुबह से मेरा नौशो नहीं है ना बोल को, फिकर से कब आंगा की ना कब आंगा नहीं ना बोल को, इन्हें उल्टा काजल लगा को, फेरन लवली लगा को, इन्हें मुंह धोले को, अच्छे कपड़े पहनने को, इन्हें ऐश्वर्या बन को आई तो उन्हें है ना क्या बन को रहता, मिसाल भी आती नहीं मंजे मंजे मालूम, उन्हें घुघू के सगा रहता। घर को जाती कपड़े क्यों निकालती, जरा अच्छे कपड़े में भी रहो, गलत कपड़े रहे तो अच्छे कपड़े पहन ले कर रहो, इधर भी हुस्न हो उधर भी हुस्न हो, आहा तब जाकर मोहब्बतों में इजाफा होता है। आपा तू भी मेकअप कर, जायज है। मैं सुहेल साहब से गुजारिश करता हूं जो इस इलाके के बहुत अहम नौजवान हैं कि माहाना एक मजलिस रखे, आप इन उलमाए किराम को बुलाए, मौलाना शब्बीर साहब को, मौलाना मुती साहब को, मौलाना मुफ्ती साहब को बुलाए और यहाँ के और भी उलमा है बुलाकर ये तमाम बातों को बार बार मुज़ाकरा। मेकअप करें, मेकअप करना हराम नहीं इस्लाम में, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तुम डायरेक्ट मेकअप करो, किसी और कौम को या किसी और कौम वाली को सामने रखकर मेकअप करोगी तो वो मेकअप गैरों की मुशाबहत हो जाएगी। यूट्यूब रख ले को कर रही है मेकअप, ये मुशाबहत। ये बच्चे जरा सामने के सबके खामोश होते नहीं बा, यूट्यूब को रख ले को मेकअप कर, ये गैरों की मुशाबहत। अल्लाह और उसके रसूल को बंदों का डायरेक्ट अमल पसंद आता है लेकिन मुशाबहत पसंद नहीं आती। मुशाबहत अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं। क्या साफ आका ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। सब वाक़ियात कलीजा पानी हो जाएगा। हम पढ़ते हैं बेइख्तियार आंखों से आंसू निकल जाते हैं, डर और खौफ पैदा हो जाता है। किसी कौम के किसी अमल को हसरत के साथ देखना भी ईमान से बाहर होने की खतरा है। अजाब में मुब्तला बुजुर्ग, मेरी माएँ और बहनें सुने, नॉर्मल दिन हमना नक्को किसका भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुरू हो रहा है, नहीं 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 रोना। अगर तुम्हें दिसंबर को तुम्हारे हिसाब से आखिरी महीना समझते हैं साल का, समझो अब आज रात 12 बजे एक नए साल का आगाज हो रहा है। इसे ईसाइयों की तरफ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सूरज के एतबार से साल की इब्तिदा, मुहर्रम चांद के एतबार से साल की इब्तिदा अपनी जगह पर, लेकिन हमें इस जनवरी के पहली तारीख के पहले लम्हे की मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए कि दुनिया की तमाम कौमें इस तारीख के पहले दिन और पहले लम्हे को हद से ज़्यादा खुशी मनाते हैं और खुशी में डूब कर तो वो हद से ज़्यादा अपनी इज्जतों को बर्बाद करते हैं। गाना बजाना बाबा 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 बाबा, इस्लाम में तो गाना बजाना बिल्कुल हराम, बिल्कुल हराम, बिल्कुल हराम। एक एक उन्वान शुरू हो रहा है, जबकि चंद जुमले बयान करने की मेरी आदत नहीं, बल्कि एक एक उन्वान, एक एक जुमला, एक एक उन्वान है। गाने बजाने से बचो, गाने बजाने से बचो, म्यूजिक से बचो। नात भी सुनना है, बगैर म्यूजिक के सुनो। अल्लाह रसूल का नाम कहाँ आ जाता कि वो चीज़ सही बन जाती क्या?
شراب میں شکر ڈال ڈالے تو کیا شراب حلال ہو جاتی؟ شراب میں شہد ڈال ڈالے تو کیا وہ شہد حلال ہو جاتا؟ شراب میں ہارلکس ڈال ڈالے تو کیا وہ شراب حلال ہو جاتا؟ ہارلکس اچھی چیز، شہد اچھی چیز اور شکر اچھی چیز، لیکن جا کر ملی کس کے ساتھ؟ اللہ رسول کا نام میوزک میں آ گیا تو کیا میوزک حلال ہو جاتی؟ میوزک گانے میں ہو تب بھی حرام، میوزک قوالی میں ہو تب بھی حرام، میوزک حضور کی پیدائش کی خوشی میں ہو تب بھی حرام، میوزک جنوری کی 1 تاریخ کو ہو تب بھی حرام۔ کیا آقا فرمائے؟ آقا فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ رات کو میری امت انسانیت کی صورتیں رکھ کر سوئے گی، اور جب صبح کو اٹھے گی تو ان کے چہرے بندر اور سور کے ہو جائیں گے۔ صحابہ تڑپ گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے جو ان کے صورتوں کو مسخ کر دے گا؟ آقا فرماتے ہیں کہ ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، اللہ ان سے ناراض ہوگا اور ان کے چہرے بندر اور سور کے بنا دے گا۔ اس کی تحقیق میں کبھی پھر آؤں تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، مولانا شبیر صاحب دامت برکاتہ آپ کے سامنے اس کی بڑی عجیب و غریب تحقیق کریں گے۔ اب موقع نہیں، تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ بات ہو رہی ہے، میں مقدمے میں اٹکا ہوں۔ گانے بجانے سے بچو، گانے بجانے سے بچو، میوزک سے بچو۔ خوشی منانے کا بھی اسلام میں طریقہ ہے، لیکن یہ کیا خوشی ہے کہ سال شروع ہو رہا ہے، گزرا ہوا سال کیسا گزرا وہ غور کر، کتنے گناہ ہوئے نوٹ کر لے کر بیٹھ، کتنی غلط نظر پڑی کس پر نوٹ کر، کیا کھایا کیا پیا نوٹ کر، کتنا حلال کتنا حرام نوٹ کر۔ 360 پر 5 دن ہوتے ہیں، 360 پر 5 دن ہوتے ہیں، ایک دن کو 5 وقت کی نماز، 1825 نمازیں سال کی گزری ہے، کتنے پڑھا کتنے نہیں پڑھا یہ نوٹ کر۔ دسمبر 31 11:59 سیکنڈ کھڑے رہتے ہیں، جنگ میں مجاہدہ کھڑے سکا، وہ ٹن بول کو 12 ہوتے چمک رہتے تھے، وہ ٹن بول کو 12 ہوتے گری کی کیا تھالیاں کیا بمڑیاں۔ پہلے زمانے میں حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، آپ کے خیالات ملتے جلتے ہیں اس لیے میں متوجہ پہلے زمانے میں رات کے 12 بجے کتے بھوکتے تھے نہیں؟ حاجی صاحب بولے بھوکتے تھے نا کہتے رات کے 12 ہوتے گری کی ٹائم دیکھ کو بھوگے سکا بھوگتے تھے کتے۔ ہمیں گاؤں میں جاتے تھے، ہمارا گاؤں والا جا سمجھ میں یہ بات ہے، ٹائم دیکھ کو بھوگے سکا رات کو برابر 12 بجے کتے برابر ایک جرا شروع کرتا پورے شروع کر کو بول کو، ویسے آج کل انسان کتے سیلنٹ ہو گئی، یہ لگا شروع ہو گئی، کتے سیلنٹ ہی لگا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں میرے پیاروں میرے بھائیوں، اے محمد کے غلاموں، ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ ہے جو اللہ نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے۔ ہم کو کسی کے طریقے کی ضرورت نہیں، کسی کے نقل کی ضرورت نہیں، کسی کے راستے کی ضرورت نہیں، کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں، کسی کے تعلیم کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا حبیب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا نبی کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا قرآن کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے صحابہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے
हमारे इमाम अबू हनीफा काफ़ी है, इमाम शाफिई काफ़ी है, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल काफ़ी है। हमारे लिए हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी काफ़ी है। हमारे लिए हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज काफ़ी है। हमारे लिए हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज काफ़ी है। हमारे लिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी काफ़ी है। हमारे लिए हज़रत सुफियान सौरी काफ़ी है। हमारे लिए हज़रत साबिर किलियरी काफ़ी है। हमारे लिए बगदाद क्या कहते हैं बख्तार काफ़ी काकी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी। हम किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल छोटा सा करता हूँ, मुझे 5-10 मिनट और दे दे। एक सवाल करता हूँ कि जिसकी बीवी सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो, क्या वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी और को देखेगा? देखेगा? हमने ऐसे शरीफों को बहुत देखा है जो नज़र तक उठाकर किसी को देखते नहीं। क्यों? उनके जहनों में ये बात आ जाती है कि जब हुस्न की दौलत हमारे घर में है तो हम बाहर के कचरे पर नज़र क्यों करें? बेशक, बड़ी प्यारी मिसाल। हुस्न की दौलत है हमारे पास, जिसे देखते हैं अंग अंग खुश हो जाता है, नजर नजर खुश हो जाती है। हमारे पास है क्या 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 हुस्न है, क्या हुस्न है। हमें क्यों इन फरतूतों को देखें? हमारे पास तो है। और एक मिसाल, जिसके घर में दिन के उजाले में डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्या वो घरों में लाइट डालकर अपनी दौलत बर्बाद करेगा? हमारी ज़िंदगी के उजाले के लिए हमारा नबी सूरज बनकर हमारे लिए आया है, यही काफ़ी है। हमको किसी के चरागों की ज़रूरत नहीं। ये वो चरागे हैं जो हवाओं के ज़ोर से नहीं, इंसानों के भूख से भी बुझ जाते हैं। हवाओं के ज़ोर से नहीं, इंसानों के भूख से बुझ जाते हैं। लेकिन सूरज को सारी दुनिया मिलकर बुझता नहीं। नहीं। उस सूरज का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमको उसका तरीक़ा चाहिए, किसी का तरीक़ा नहीं, किसी का तरीक़ा नहीं। हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं, हैप्पी बर्थडे भी नहीं। केक भी काटो नको, जेब भी काटो नको, गला भी काटो नको, बकरीद में बकरा काटो। क्या मुफ्ती साहब? केक भी नहीं, जेब भी नहीं, गला भी नहीं, बकरीद में बकरा काटो, खाओ खिलाओ। सुन्नत को छोड़ने वाले का चेहरा क़ियामत में काला हो जाता है, गैरों की नकल नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, प्यारे नमाज नहीं छोड़ा, रोज़ा नहीं छोड़ा, तिलावत नहीं छोड़ा, झूठ नहीं बोला, जिना नहीं करा, सूद नहीं खाया, अल्लाह के पास बड़े ही इत्मीनान के साथ हाजिर हुआ कि अल्लाह ने तौफीक बख्शी, इबादत की, इबादतों का ढेर है मेरे पास। अल्लाह ने कहा, क्या लाया? ये सब लाया। रख, एक सवाल का जवाब दे। क्या अल्लाह? याद है एक दिन फला जगह से जा रहा था तू? जी अल्लाह। पान खा रहा था? पान। हाँ अल्लाह, आदत थी। जायज़ ना अल्लाह? पान भी, पत्ता भी, सुपारी भी, चुन्ना भी। मैं क्या नाजायज़ बोलिया? गद्दा खड़ा था नहीं, याद है? याद है अल्लाह। पान खाते खाते लाल थूक तूने गधे पर थूका, याद है? याद है अल्लाह। वक्त होली का था। जी। तुम्हारा पान खाना मुझे बुरा ना लगा, गधे पर थूके अच्छी बात तो नहीं, लेकिन मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन थूकते 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 तुमने क्या कहा? तुमको कोई होली नहीं लगाया, लाल पीला नहीं किया, चलो हम तुमको लाल पीला करेंगे, ये कहकर तुमने थूका। और तुम जिसका कलमा पढ़े, उस नबी का फरमान भी तुम्हारे पास था,
من تشبہ بقوم فہو منہم. تمہارے نبی نے کیا کہا, میرے محمد نے کیا کہا, سب کچھ ہو لیکن کوئی بندہ دوسرے قوم کے آدمی کی یا دوسرے قوم کے کسی عمل کی نقل کرتا ہے تو وہ اسی میں چلے جاتا ہے. تم تھوکے یہ سوچ کر کہہ کر ہولی ہے, اسی وقت ہم نے تم کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا. آج کتنے کامہ ہم غیروں کی نقل کی کرتے ہیں, جوں تک رینگتی نہیں, معلوم تک نہیں. تمام باتوں کو کاٹتا ہوں, نتیجہ بتا دیتا ہوں میں. یہ بدعملی کیوں ہو رہی ہے معلوم؟ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. جس زمانے میں علم حاصل کرنا تھا, پڑھنے کے دور میں جب پڑھنا تھا, ہم نے مکاتب میں خود بھی پڑھے نہیں, ہمارے بچوں کو بھی بھیج کر پڑھایا نہیں. ہم کو نہیں معلوم کہ کیا حلال کیا حرام, کیا جائز کیا ناجائز, کیا اچھا کیا برا, کیا صحیح کیا غلط, کیا سنت کیا بدعت, کیا فرض کیا واجب, کیا سنت کیا مستحب. پڑھے نہیں, اس لیے ہم نام کے مسلمان رہ گئے. ہمارے پاس عین عمل, عین اسلام کے مطابق عمل نہیں ہے. بدل جاؤ میرے دوستوں. اسی کو سمجھانے کے لیے ایسے جلسے منعقد کرتے ہیں. میں تمام باتوں کو کاٹ دیا, تمام باتوں کو کاٹ دیا. رزق کا مالک اللہ ہے. چہرہ دھوتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اور ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. محدثین فرماتے ہیں چہرہ دھوتے وقت جو اللہ کا بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے پوری زندگی کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا. اور یہ آج بھی ہمارے تجربات میں داخل ہے الحمدللہ. پڑھیں گے مدرسے میں, بولو انشاءاللہ. نماز سیکھیں گے, قرآن سیکھیں گے, دعائیں سب سیکھو. جیسا کہ کسی نے کہا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آج نوجوان ہر کام کرتا ہے, شرماتا نہیں. نورانی قاعدہ لے لے کو جا کو مکتب میں بیٹھ کو حضرت کے پاس پڑھنا کا تو شرماتا. کیا شرم کی بات ہے, یہ تو فخر کی بات ہے. آخر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی, میں بھی قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا. یہ سعادت کی بات ہے. پڑھو, مدرسوں میں ایمان بناؤ, عمل کرو, خود بھی بچو, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت